وہ شام غریباں، وہ تیرگی، وہ زینب حزین، وہ حفاظت خیام کی، آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ، بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فاتحہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج شام کو پشاور میں جو المناک حادثہ ہوا جس میں ہمارے بہت سے بھائی شہید ہو گئے، ان سب کی ارواح طیبہ کے ایثار ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ما بعد، فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وہو اصدق الصادقین، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ صلوات محمد وعلی برادران عزیز، ارشاد اقدس الہی ہے کہ کیا لوگ ہمارے بنائے ہوئے دین کے علاوہ اپنی زندگی کے لیے کسی دوسرے لائے عمل کی جستجو کر رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کائنات کی ہر شے ہمارے قانون کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ
ہماری بارگاہ میں مسلم ہے۔ کیا کروں؟ میرا موضوع ہے کہ دنیا میں ساری دنیا انسانیت کے لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اسلام کا راستہ۔ یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے جو آج یا کل صحیح ثابت ہوگی، لیکن فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ میں کس منہ سے یہ بات کہوں۔ میں کس منہ سے یہ بات کہوں؟ جہاں مسلمان بے قصور لوگوں کو قتل کر رہے ہوں، دوہرا جرم کر رہے ہوں، ایک بے خطا لوگوں کو قتل کرنا، ایک خودکشی کرنا، دونوں جرم ہیں، اور ان کو یہ بشارت دی جا رہی ہو کہ تم یہاں آنکھ بند کی تم نے، اور حوریں تمہارے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ یہ حوریں بھی ہمارے لیے مصیبت ہو گئی ہیں۔ حوریں احمقوں کو اپنی گود میں تھوڑی لیں گی، حوریں پاگلوں کو اپنی گود میں تھوڑی لیں گی۔ میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، میں اشتعال انگیز باتیں کبھی نہیں کہتا، لیکن آپ بتائیے اب میں کیسے آگے بات کروں جب سامنے یہ صورتحال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جاہل ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان جاہلوں کا استحصال اور ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں ماریں کسی کو، مزہ تو اسی میں ہے کہ انہی سے انہی کو قتل کروائیں۔ اور میں برابر یہ مجلسیں پڑھ رہا ہوں، اور میں صدق دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ہیرو پیرو بننے کا شوق نہیں ہے کہ میں وہاں بھی جانے کو تیار ہوں۔ میں کیا کریں گے، ماری ڈالنے کو زیادہ، اور کیا کریں گے؟ تو جہاں اتنے مرے میں آدمی اور مر جائے گا، اس میں کون سی بات ہے؟ لیکن میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کس چکر میں ہیں، یہ آپ اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ ان کی کیا خطا ہے؟ ان کی کیا تقصیر ہے؟ اگر آپ کو قتل کرنا ہی ہے تو ان کو قتل کیجئے کہ جو یہ سازشیں کر کے آپ کو اور ہم کو لڑوا رہے ہیں، انہیں قتل کیجئے۔ اگر آپ کو قتل کرنا ہے تو ان لوگوں کو قتل کیجئے کہ جو روز بے قصور مسلمانوں کو فلسطین میں قتل کر رہے ہیں۔ جائیے، خود کچھ بامبر بن کر جائیے، اسرائیل میں گھسنے کے بہت سے راستے ہیں، چلتے وقت مجھ سے پوچھ لیے، میں راستے بتا دوں گا آپ کو، کدھر کدھر سے آپ گھس سکتے ہیں۔ تو مارنا ہے تو ان کو ماریے جا کر جو آپ کی زمین کو چھینے بیٹھے ہیں۔ یہ موضوع میں نے کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھا تھا، کسی اور موقع کے لیے، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے اشارہ کیے دے رہا ہوں کہ باقاعدہ پلاننگ ہے اس بات کی، یہودیوں کی طرف سے۔ ہمیشہ سے ان کی سیرت یہی چلی آ رہی ہے، ہمیشہ سے، نون تاریخ سے، جب سے تاریخ ہمارے سامنے ہے ان کی تاریخ چلی آ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کو لڑایا ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کو لڑا کر وہ کمزور کرتے رہے ہیں اور بیوقوف بناتے رہے ہیں۔ یہ موضوع بہت تفصیلی ہے، اس کے ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، اس کے اعداد و شمار میرے پاس موجود ہیں، اس کے تفصیلات میرے پاس موجود ہیں، لیکن وہ اس مجلس میں نے شروع کر دیا تو پھر جو موضوع وہ کیسے پڑھوں گا؟ اب میں کیسے اپنی بات تک پہنچاؤں؟ کاش کہ یہ سی ڈی ان تک پہنچ جائے اور وہ سمجھیں کہ کون ان کو کھلا رہا ہے اور کس کے ہاتھ میں وہ کھیل رہے ہیں۔ یہ ساری یہودیوں کی سازش ہے۔ کیوں؟ چلیے اب موضوع چھڑ گیا، کیوں ہے یہ سازش؟
یہ سازش اس لیے ہے کہ ہم ہی وہ ہیں فقط، ہم ہی وہ ہیں فقط کہ جس نے ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ ہم ہی وہ ہیں کہ جس نے ان کو سبق سکھایا ہے، جس نے ان کی ناک رگڑی ہے۔ تو اب ان میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ وہ ہم سے براہ راست مقابلہ کریں۔ یہ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے، ہم ان کے دشمن سے لڑ رہے ہیں، ہم ان کے دشمن کی ناک رگڑ رہے ہیں، اور وہ ہم کو اس کی یہ جزا دے رہے ہیں کہ ہماری ہی جان لے رہے ہیں بے خطر۔ بہرحال پوزیشن بڑی آکورڈ ہو گئی، میں کیسے اب یہ بات کہوں دنیا کے سامنے کہ اسلام ہی میں راہ نجات ہے۔ لیکن وسیع کہ قرآن مجید میں کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان زمانے کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، زمانہ الٹتے پلٹتے پہنچے گا وہیں پر کہ جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ وہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے لڑوانے کے لیے کہ ہم صحابہ، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے۔ میں یہاں ممبر سے کوئی جھوٹی بات تھوڑی کہہ سکتا ہوں۔ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں ہم احترام، مگر ایک بات آپ سمجھ لیجئے، گڑبڑ آپ کی طرف سے ہوتی ہے، ہم نہیں گڑبڑ کچھ کرتے، ہم تھوڑی کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، گڑبڑ آپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کی طرف سے گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی سرکاری فنکشن ہو رہا ہو، اس میں معززین کو بلایا گیا ہو، عزت دار افراد کو بلایا گیا ہو، 1000-2000 آدمی بلائے گئے ہوں، سب کے لیے پنڈال ہے، سب کے لیے سیٹس ہیں، لیکن آگے ڈائس کے پاس کچھ سیٹس ایسی ہیں، زیادہ نہیں، 5 6 7 8، جس پر لکھا ہوا ہے ریزرو سیٹس، محفوظ۔ یہ سیٹس محفوظ ہیں ڈگنیٹریز کے لیے، کچھ شخصیتیں ہیں جن کے لیے یہ سیٹس محفوظ ہیں۔ اب معززین تشریف لائیں، چاہے جہاں بیٹھیں، سراخوں پر، ہم ان کی جوتیاں سیدھی کریں گے، ہم ان کو شربت پلائیں گے، ہم ان کی خاطر کریں گے، ہم ان کی مدارات کریں گے۔ لیکن اگر کسی خوش آمدید نے ان لوگوں میں سے، وہ بھی معزز لوگ ہیں، بلائے گئے خالی معزز لوگ، ان لوگوں میں سے کسی خوش آمدید نے ان میں سے کچھ افراد کو اٹھا کر وہاں لا کر بٹھا دیا جو ڈائس کے پاس لگی ہوئی تھی سیٹ، جس پر لکھا ہوا تھا محفوظ نشست گاہیں، اور انگریزی میں لکھا ہوا تھا ریزرو سیٹس، اور پھر وہ لوگ آ گئے جن کی وہ جگہ تھی، اور ہمارے کسی والنٹیئر نے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ سرکار یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ کہیں ہماری بڑی توہین کر دی تم نے، تو ہمیں کرسی سے اٹھائے دے رہے ہو۔ تو سرکار ہم آپ کو کرسی سے نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ خود غلط کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہماری کیا غلطی ہے بھائی؟ ہماری غلطی تھوڑی ہے، آپ خود غلط کرسی پر آ کر تشریف فرما ہو گئے۔ اس لیے ہم عزت و احترام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ تو صحابہ کی عظمت ہے، صحابہ کی جلالت ہے، صحابہ کی منقلبت ہے، وہ سب مسلم ہیں، مگر صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں۔ پرابلم اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اہل بیت کی وہ سیٹس کہ جس پر ریزرو لکھا ہوا ہے اور جس پر آیے تطہیر کی مہریں لگی ہوئی ہیں، وہاں لا کر آپ دوسروں کو بٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تب مشکل آتی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، ہر ایک کی جگہ معین ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اگر میرا دل ایک طرف دکھ رہا ہے تو دوسری طرف یہ اللہ کا انتظام ہے کہ اس نے اس ملک میں ڈاکٹر طاہر القادری کا ایسا مقرر، عالم دین، معاملہ فہم،
محب صحابہ اور محب اہل بیت پیدا کر دیا۔ کیوں ٹی وی پر پہلے کیسے کیسے پراسرار پیغام آتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا، پراسرار پیغام آتے تھے، وہ صاحب وہاں سے کھسکے کسی صورت سے، ان کی جگہ پر اب وہ آیا کہ جو پاک ہے، طاہر ہے۔ اب کیوں ٹی وی کا رنگ بدل گیا، بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں۔ اصغر درس صاحب ہیں، اکبر درس صاحب ہیں، یہ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کیا غلط بات کہی؟ بھئی بات وہی ہے کہ جو ڈاکٹر قادر القادری صاحب نے فرمائی تھی، میں نے خالی اپنے الفاظ بدل دیے، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہا کہ میں نے ان کا پوائنٹ چرا لیا، لیکن یہی بات تو وہ بھی کہہ چکے ہیں، جسے میں نے شاید آپ کے سامنے، مجھے خیال نہیں رہا کہاں تک یاد رکھوں، شاید عرض کیا ہوگا، اس لیے کہ کسی جگہوں کو میں نے یہ بات عرض کی ہے، جب وہ تقریر کر رہے تھے جھنگ میں، جھنگ کو تو آپ سمجھتے ہیں کیسی جگہ ہے، جھنگ شریف، وہاں تقریر کر رہے تھے، ان پر ہاتھ ڈالنا آسان تھوڑی ہے، ان کی خود لاکھوں کی فالوئنگ ہے، لاکھوں افراد ان کے عقیدت مند ہیں، بڑا مضبوط آدمی ہے، وہاں تقریر کر رہے تھے، اس تقریر کا ویڈیو میں نے خود دیکھا ہے، اس میں صحابہ کرام کی تعریف کر رہے تھے، ٹھیک ہے کریں، ہمیں کو برا تھوڑی لگتا ہے، مگر صحابہ کرام کی تعریف کرتے کرتے جب کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ عزیزوں میں نے صحابہ کرام کی بہت تعریف کی اور اہل بیت اطہار کا ذکر میں نہیں کر سکا اور وقت کم رہ گیا ہے، تو بس میں چلتے چلتے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ انہوں نے اپنے الفاظ میں کہی، انہوں نے کہا کہ چلتے چلتے یہ سن لیجئے کہ صحابہ کرام کا سب سے بڑا مرتبہ یہ تھا کہ وہ رسول کے شانہ بشانہ رہا کرتے تھے، مگر اہل بیت اطہار کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ رسول کے شانہ بشانہ نہیں رہتے تھے، رسول کے شانوں پر رہا کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے سیٹ بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ سیٹ بدل گئی نا۔ اہل بیت کی سیٹ کیا ہے؟ رسول کا کاندھا۔ اہل بیت کی سیٹ کیا ہے؟ رسول کی گود۔ اہل بیت کی سیٹ کیا ہے؟ کہ رسول سجدے میں ہے، نواسا پشت کے اوپر آ گیا۔ تو اب رسول اپنی مرضی سے نہیں رک رہے ہیں، ادھر سے جبرائیل آ رہے ہیں اور آنے کے بعد رسول کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خدا کے رسول، اللہ کہتا ہے یہ نماز کس کی ہے؟ آپ کی ہے کہ میری ہے؟ رسول فرمایا میری کہاں سے، اللہ کی ہے۔ کہا تو اگر اللہ کی نماز ہے تو اللہ کہتا ہے کہ آج میری خوشی یہی ہے کہ جب تک یہ بچہ اپنی خوشی سے آپ کی پشت سے اتر نہ جائے سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ اور بچہ کتنی دیر تک بیٹھا رہا؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 70 مرتبہ رسول نے کہا۔ صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کا پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو وہ بار بار سر اٹھا کر دیکھتے تھے اور پھر سجدے میں رکھ لیتے تھے۔ تو ایک رکعت میں نہ معلوم کتنے سجدے ہو گئے محض دیکھنے میں کہ دیر کاہے میں ہو رہی ہے۔ تو کوئی اختلاف ہی نہیں بھائی، صحابہ کرام اپنی جگہ پر ہیں، اہل بیت اطہار اپنی جگہ پر ہیں۔ بس اب میں کیسے سمیٹوں مضمون کو، مضمون بہت پھیل گیا ہے، اور بھی میں ایک ہی پوائنٹ پر چل رہا ہوں کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کوئی طاقت اتنی بڑی نہیں ہے کہ جتنی بڑی طاقت ہے دین کی، بشرطے کہ یہ دین خالص ہو، اس میں نفس پرستی یا حماقت کی ملاوٹ نہ ہو۔ سرکار نے اسی لیے فرمایا ہے، سارے مسلمان سن لیں، سنی اور شیعہ اپنی بھی کتابوں میں دیکھ لیں، ہماری بھی کتابوں میں دیکھ لیں، متعدد مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ من لا عقل لہو لا دین لہو، دین کا فیصلہ اس پر نہیں ہوگا کہ تمہاری داڑھی کتنی بڑی ہے، دین کا فیصلہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ تمہارا پیجامہ کتنا اونچا ہے،
دین کا فیصلہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ تمہارا کرتا کتنا اونچا ہے. دین کا فیصلہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ تم مسواک کر کے پچکاریاں تھوک رہے ہو. اس پر دین کا فیصلہ نہیں ہوگا. دین کا فیصلہ اس پر نہیں ہوگا کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں. دین کا فیصلہ اس پر نہیں ہوگا کہ تم نے روزے کتنے رکھے ہیں. یہ سب دین ہے اور یہ سب بے دینی ہے. اگر یہ سب کچھ عقل کے ساتھ ہے تو دین ہے، اور اگر عقل نہیں ہے تو دین نہیں ہے. اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ جہاں بے عقلی ہوتی وہاں یہ مصیبت آتی ہے جو آج عالم اسلام کے سامنے ہے. تو ایک تو بے عقلی نہ ہو، دوسرے نفس پرستی اور خود غرضی نہ ہو، خالص ہو دین، دنیا کی اس میں کہیں سے آمیزش نہ ہو. دین و دنیا کا رشتہ کیا ہے، انشاءاللہ موقع پر میں اگر اب وقت ملا تو میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ بہت اہم ٹکڑا ہے. اب آپ کو اگر دین کی طاقت دیکھنا ہے، شیعہ سنی سب بیٹھے ہیں، انشاءاللہ سب بیٹھے رہیں گے، سب آئے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. تو بدر میں اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی ہے، کتنے مسلمان تھے؟ 313. وہ بھی بیچارے بھوکے پیاسے، کھانا بھی نہیں تھا، کھجوریں کھا رہے تھے، خالی کھجوریں کھا رہے تھے. تلواریں بھی نہیں تھیں، گھوڑے بھی نہیں تھے. ادھر 700 اور 1000 کے بیچ میں مشرکین مکہ کا لشکر، سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق، ٹرینڈ آرمی، سیر و سیراب، فتح و کامیابی کا یقین لیے ہوئے. حالات ایسے نازک تھے کہ رسول کو سر سجدے میں رکھنا پڑا. اور تمام سنی بھائی بھی جانتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ پالنے والے، یہ 313 اگر ختم ہو گئے تو پھر زمین کے اوپر 13 سجدہ کرنے والا کوئی رہ نہ جائے گا. بتوں کے سجدہ کرنے والے تو رہ جائیں گے، 13 سجدہ کرنے والا تو کوئی نہ رہ جائے گا. میرے نوجوانوں، میرے بچوں، سجدے ہی میں رسول پر وحی نازل ہوئی جو آج بھی قرآن مجید میں آیت کی شکل میں موجود ہے. سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. رسول، ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی. مسلمان کم ہیں تو ہوا کریں، بھوکے ہیں تو ہوا کریں، اسلحہ نہیں ہے تو نہ ہو، تلواریں نہیں ہیں تو نہ ہو، گھوڑے نہیں ہیں تو نہ ہو، خالص تو ہیں. دین کے لیے جنگ کر رہے ہیں نا. تو ہماری پیشین گوئی سن لیجئے گا، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. یہ جو 1000 سپاہی آئے ہیں اور 700 کے بیچ میں، یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. اور جنگ ان لوگوں کو ہوگی کہ جن کے پاس ہتھیار، فتح ان کو ہوگی کہ جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، سامان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے مگر دین نہیں ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر دین ہے. کس کی بتاؤ بھی؟ ان 313 بدری صحابہ کرام نے پڑخ سے اڑا کے رکھ دیے، ڈھیر کر دیا ان کو. مشرکین مکہ کو جو سیر و سیراب تھے. اب بھئی کہاں تک دبا کے پڑھوں؟ حقیقت تو کہیں نہ کہیں بیان ہی کرنا پڑے گی. آج کل پاکستان کا میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا زمبابوے سے، ہندوستان کا ہو رہا ہے آسٹریلیا سے. یہ پہلا میچ تھا جو اسلام اور مشرکین مکہ کے بیچ میں بدر کے میدان میں ہوا. یہ پہلا میچ تھا. اس میچ میں مشرکین کے 70 وکٹس گرے، جس میں سے 35 وکٹس فقط علی نے گرا لیے، اور 35 سب نے مل کر گرائے. تو اب بچوں مجھے بتاؤ، میں تو زیادہ کرکٹ کا دلچسپی لیتا ہوں، جو کبھی سرخیاں دیکھ لیتا ہوں، تفصیل تو میں پڑھتا نہیں ہوں.
تو بدر کے میدان میں جو میچ ہوا اس میں مین آف دا میچ کون قرار پائے گا؟ بس اب بات کو سمیٹ کر مجھے عرض کرنا ہے. تو بدر میں جو میچ ہوا سب پلیئر بہت اچھے کھیلے، فیلڈرز ہی بہت اچھی فیلڈنگ کی، بیٹسمین ہی بہت اچھے، بالرز ہی بہت اچھے، مگر مین آف دا میچ مولا علی. اور جب یہ پوری سیریز ختم ہو گئی جنگ حنین کے اوپر جو رسول کی آخری جنگ تھی، تو جو مین آف دا میچ تھا وہی مین آف دا سیریز قرار پا گیا. یہ ہے دین کی طاقت. احد میں معاملہ گڑبڑا گیا. دیکھیے میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو قرآن نے نہ کہی ہو. احد میں مسلمانوں کی ٹیم میچ ہار گئی، کوئی بات نہیں، ہار جیت تو وہی کرتی ہے. کچھ پلیئر بولڈ ہو گئے، کچھ پلیئر رن آؤٹ ہو گئے. ہوتا ہے بھائی، رن آؤٹ ہو گیا آدمی کیا کرے، ہو گیا رن آؤٹ. تو کچھ رن آؤٹ ہو گئے، کچھ بولڈ ہو گئے، اور میچ مسلمان ہار گئے. کیوں ہوا یہ؟ قرآن نے کہا، قرآن نے کہتا، میں ہرگز کبھی یہ بات نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا، بدر میں تم خالص تھے. یہاں یہ ہوا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. احد کے میدان میں تمہاری تعداد زیادہ تھی مگر کچھ دنیا کے لیے آئے تھے، کچھ ہماری رضا کے لیے آئے تھے. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، آتے ہو تو ہمارے ہو کر آؤ. اس لیے میچ ہار گئے، نو پرابلم، کوئی ایسی بات نہیں. اس کے بعد بس مجھے سب جنگیں تھوڑی عرض کرنا ہے آپ کے سامنے. خیبر میں بھی معاملہ گڑبڑ ہو رہا تھا، مسلمان پلیئر رن آؤٹ ہو رہے تھے. مسلمان پلیئر رن آؤٹ ہو رہے تھے. کئی پلیئرز کے بعد ہمیشہ علی سلامی بلے باز ہوتے تھے، لیکن خیبر کے موقع پر رسول نے روک لیا کسی مسئلے سے. وہ رسول بہتر جانے. تو لوگ جلدی جلدی رن آؤٹ ہونے لگے. تو پھر علی کو بھیجا. سب لوگ لشکر لے کے جاتے تھے. علی سے جیسے کہا بڑھ جاؤ آگے، علی تیار ہو کر آگے بڑھے. سپاہیوں نے کہا ہم آ رہے ہیں، ہمارا انتظار کیجئے. آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. سپاہی ابھی گھوڑوں پر بھی نہیں بیٹھے تھے کہ علی گھوڑے پر سرپٹ بیٹھ کر اور خیبر کی جانب روانہ ہو گئے. اور پھر دیکھیے میں آپ کو دین کی طاقت بتا رہا ہوں، دین کی طاقت. امر کو مارنا سمجھ میں آتا ہے، مذہب کو مارنا سمجھ میں آتا ہے، انتر کو مارنا سمجھ میں آتا ہے. اے بھائی، ایک قلعے کا دروازہ، گھر نہیں، کوٹری نہیں، قلعے کا دروازہ، وہ بھی اسٹیل کا دروازہ، لوہے کا دروازہ، اس کے اندر علی کی انگلیاں در آئیں. اس دروازے کو جھٹکا دے کر اکھاڑ لیا، اکھاڑ کر پیچھے پھینک دیا پتے کی طرح سے. اور آج بھی خدا غریق رحمت کے مولانا بن نوری صاحب کو یہیں سید محمد بن نوری بیچارے میرے بڑے دوست ہو گئے تھے. بہرحال جو ہوا وہ ہوا، آپ کو معلوم ہے. انہوں نے مجھ سے خود بتایا کہ میں خاص ویزا لے کر گیا اور مولانا وہ در خیبر اب بھی پڑا ہوا ہے. مجھ سے خود بتایا انہوں نے کہ وہ در خیبر میں دیکھ کر آیا ہوں. اور کہا کہ ہم 8 لوگ تھے. آج مولانا بن نوری صاحب کو دیکھا ہوگا، میں تو بوٹ ہوں. وہ بہت لمبے ترنگے آدمی تھے بھائی، پہلوان تھے. کہ لے ہم 8 آدمیوں نے مل کر اس در خیبر کو اٹھانا چاہا، تو اٹھانا تو الگ رہا، ہلا بھی نہ سکی. یہ بیان کیا مجھ سے خود، خدا ان کی روح کو غریق رحمت کرے.
جی مولانا بن نوری صاحب نے کہا ہم 8 آدمیوں نے مل کر اس کو اٹھانا چاہا تو اٹھانا تو الگ رہا، ہم ہلا بھی نہ سکے، میری زبان پر ایک جملہ آتے آتے رہ گیا، میں یہ کہتے کہتے رہ گیا کہ مولانا آپ اکیلے اسے اٹھا لیتے، 8 آدمیوں کی مدد کی ضرورت بھی نہیں تھی، بس اٹھاتے وقت یا علی کہہ دیا ہوتا۔ یہ کیسے لوہے کے دروازے کے اندر یہ انگلیاں آ گئیں، کیسے وہ دروازہ اکھڑ گیا؟ کرکٹ کی بات ہو رہی تھی نا، آپ دیکھا کیجئے کبھی ٹی وی کے اوپر جب کوئی بالر وکٹ لیتا ہے کسی کا تو کیسے کیسے منہ بناتا ہے، بھیانک منہ، کیسے کیسے ہاتھوں کی شکلیں بناتا ہے، مسلز دکھاتا ہے، اپنی پاور دکھاتا ہے۔ ایک وکٹ اڑا لینے پر پاور دکھائی جاتی ہے، مسلز دکھائے جاتے ہیں، جس نے پورا در خیبر اکھاڑ لیا۔ جب اس سے کسی نے پوچھا کہ در خیبر آپ نے کیسے اکھاڑا تو مسلز نہیں دکھایا علی نے، یوں نہیں کیا، فرمایا کہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعتها بقوت ربانیہ، یہ ہاتھ میرا تھا مگر اللہ کی طاقت تھی کہ جو کام کر رہی۔ تو جب دین کے لیے انسان جنگ کرتا ہے تو اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کہیں گے تاریخ ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، ہوگا نہ مانیے، جو کل کی بات ہے وہ تو مانیے گا۔ سن 67 میں اسرائیل و عربوں میں جنگ ہوئی، سیریا، شام، اردن، مصر، ایک طرف اتنے بڑے بڑے ملک جن کے پاس نیوی بھی، جن کے پاس ایئر فورس بھی، جن کے پاس پیدل فورس بھی، بہترین اسلحہ، بہترین ٹریننگ، وہ اتنی سی اسرائیل کی چڑیا اڑی، ہے کیا اسرائیل اتنا سا ہے، اور 6 دن کے اندر اندر اس نے تینوں ملکوں کی فوج کا ستیہ ناش کر دیا، بیڑا غرق کر دیا، پورے سینائی ریگستان کو عبور کرتی ہوئی شرم الشیخ تک اسرائیل کی فوجیں پہنچ گئیں۔ کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میں تو جوانوں سے بات زیادہ کرتا ہوں، بیٹا یہ میرے بچے ہیں سب، اس لیے میں ان سے بات کرتا ہوں، کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اسرائیل کا مقابلہ مصر سے تھا، اردن سے تھا، سیریا سے تھا، جن کو اپنے عرب ہونے پر فخر تھا، مسلمان ہونے پر فخر نہیں تھا۔ ایک طرف اسرائیل تھا، خدا کی قسم، معبود کی قسم کھائے کرتا ہوں، ایک طرف اسرائیل تھا، ایک طرف عرب نیشنلزم، ایک طرف اسرائیل، دوسری طرف عرب قوم پرستی، عرب قوم پرستی کے چیتھڑے اڑتے ہیں۔ 6 دن کے اندر عالم اسلام کی ناک کٹ گئی۔ تو نیشنلزم میں، قوم پرستی میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ دشمن سے ٹکر لے سکے۔ اتنی بڑی فوج جو تعداد میں اسرائیلی فوج سے کہیں زیادہ، ٹینک کہیں زیادہ مجموعی، ہوائی جہاز کہیں زیادہ مجموعی، کوئی کام نہ آ سکا، اس لیے کہ نیشنلزم کا بت مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اور جب اسی اسرائیل نے حملہ کیا حزب اللہ کے اوپر، 36,000 فوج کے ساتھ، بہترین ٹینکوں کے ساتھ، جن کے دعویٰ تھا کہ ٹوٹ ہی نہیں سکتے ہیں، جیسے خیبر والوں کو یہ غرور تھا کہ یہ دروازہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، یہ بھی تو یہودی تھے، وہ بھی کم بخت یہودی تھے، تو جو فخر اور جو غرور آیا تھا وراثت میں وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ دروازہ کوئی نہیں توڑ سکتا، لوگ کہتے ہیں یہ کوئی ٹینک نہیں توڑ سکتا۔ ٹینک، نیوی، بہترین ایئر فورس، سب کچھ حزب اللہ کے پاس کیا؟ کتنی تعداد؟ 3-4 ہزار، ایک ہوائی جہاز نہیں، ایک ہیلی کاپٹر نہیں، ایک ٹینک نہیں، ایک بختر بند گاڑی نہیں، کچھ نہیں۔ اے بھائی آپ بتا رہے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حزب اللہ کے پاس کوئی فائٹر پلین تھا؟
کوئی ٹینک تھا؟ کوئی بختر بند گاڑی تھی؟ کیا تھا؟ سڑے ہوئے پرانے اسلحہ، بے اسلحہ، ان کے مقابلے میں وہ ویل ٹرینڈ آرمی، دنیا کی موسٹ ایڈوانس اینڈ سوفسٹیکیٹڈ آرمی ہے اسرائیل کی۔ مگر جب انہوں نے حزب اللہ پر حملہ کیا تو حزب اللہ کے پاس وہ اسلحہ آ گیا تھا کہ جو نہ مصر کے پاس تھا، نہ شام کے پاس تھا، نہ اردن کے پاس تھا، اور نہ خود اسرائیل کے پاس تھا۔ وہ آ گیا اسلحہ دین کا۔ آپ بتائیں مجھے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک دین کا اسلحہ آ گیا تو ٹینک دھرے رہ گئے، ہوائی جہاز کچھ نہ بنا سکے، نیول فورس کام نہ آ سکی۔ وہ چودھری صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری بش، اور ان کی اس وقت کی وزیر خارجہ اب بھی ہیں، وہ مسز رائس، یہ بھی ہمارا مقدر ہے بھائی، یہ بھی ہمارا مقدر ہے۔ بچوں، بیٹا تمہیں انگریزی آتی ہے؟ ضرور آتی ہوگی۔ بش کے معنی کیا ہیں؟ لو، اس کو پتہ ہی نہیں۔ ارے بیٹا، بش کے معنی ہے جھاڑی، رائس کے معنی کیا ہیں؟ بس یہ ہمارا مقدر ہے کہ دنیا کی حکومت ہو رہی ہے۔ کون کر رہا ہے حکومت؟ ایک جھاڑی اور ایک چاول۔ تو وہ جھاڑی بھی حیرت سے دیکھتے رہے، اور وہ چھچھوندر بھی جس کا نام ہے رائس، وہ بھی حیرت سے یہ منظر دیکھتے رہے، بڑی اکڑ اکڑ کے باتیں کرے، اب فیصلہ ہی ہو جانا چاہیے، اب تو فیصلہ ہی ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ ہی ہو جانا چاہیے۔ کون سی طاقت ہے؟ قسم کھا کر بتاؤ، ایک مقدس بارگاہ بیٹھے ہو، صرف دین کی طاقت تھی۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اور اگر مسلمان ہیں آپ تو آپ شک نہیں کر سکتے، شک کریں تو آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ اس کا لشکر تھا۔ میں ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، بہرحال ہم کو تو یہی تعلیم دی گئی ہے بھائی، آپ بھی شاید ناگواری محسوس کریں کہ ہم تو اب بھی ان کو اپنا بھائی کہیں گے۔ کیوں کہیں گے اپنا بھائی؟ مجبوراً کہیں گے۔ خوارج سے، نجیب لگا پڑھ لیجیے، خوارج سے جب مولا علی کی جنگ ہوئی ہے تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ وہ خوارج، کمبخت، ظالم، خونی، بے رحم بھیڑیے جو مظلوم اور بے قصور عورتوں کا پیٹ چیر چیر کر، بچے نکال نکال کر پھاڑ رہے تھے پیٹوں کو، اور بچوں کو ذبح کر رہے تھے، اسی پر تو جنگ ہوئی کہ تم یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ مگر مولانا نے اس وقت بھی کیا فرمایا جنگ میں؟ فرمایا آپ نے پڑھنی نہیں لگا میں، فرمایا کہ اخواننا بغوا علینا، ارے بھائی یہ ہمارے ہی بھائی تھے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی۔ یہ ہے مسئلہ، کیا کروں بتائیے؟ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، عالم اسلام میں اس وقت دو ملک ہیں صرف۔ دیکھیں میرے مزاج میں شیعہ سنی بالکل نہیں ہے، ورنہ میں کہتا ہے ایک ملک ہے، میں تو حق کی بات کہتا ہوں۔ دو ملک ہیں فقط، صرف دو ملک ہیں جو امریکہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایک شیعہ ہے، ایک سنی ہے، ایک ملیشیا ہے اور ایک ایران ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب دیکھیں میں میرا شیعہ سنی تو نہیں ہے نا، میں نے انصاف سے کام لیا نا۔ ایک ملیشیا ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، سنی ملک ہے ہمارا بھائی۔ ایک ایران ہے جو اس کو خاطر میں نہیں لا رہا ہے۔ ریپبلکن پارٹی جو اس وقت امریکہ میں حکمرانی کر رہی ہے، میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت ضرورت ہے اس بات کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں کچھ اور پڑھ رہا ہوتا۔ ریپبلکن پارٹی کا سمبل ہے
हाथी, एलिफेंट, और 2 पार्टी सिस्टम है वहां पर। दूसरी पार्टी है डेमोक्रेट, उनका सिंबल क्या है बताओ? डंकी, गधा। उनको कोई और सिंबल ही नहीं मिला भाई। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, सही है बेटा, मालूम है ना आपको। रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है हाथी, हाथी मेरे साथी। और डेमोक्रेट्स का सिंबल है गधा जी। इस वक्त जो हुकूमत है उनका सिंबल है हाथी। एक बात बता दूं आपको, शायद आपको मालूम हो या ना मालूम होता, आप समझ लिया। हाथी आदमी इंसान से बहुत बड़ा होता है, कि वो इंसान काबू में कैसे आ जाता है, ये सब अल्लाह की कुदरत है, ये सब उसकी कुदरत है। देखिए आप जरा गौर कीजिएगा, दुनिया में एक अकेला जानवर हाथी ही वो है कि जिसकी आंखों की पुतलियों में अल्लाह ने यह सिफत रखी है कि जब वो किसी शय को देखता है तो उसको अपने से कई गुना बड़ी दिखाई देती है। पूछ लिए किसी हाथीबान से या किसी जूलॉजी के एक्सपर्ट से, उसकी आंख में सिफत है कि उसको छोटी शय बड़ी दिखाई देती है। इसीलिए प्रेसिडेंट बुश को ईरान बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ये उनकी खता नहीं है, ये हाथी की खता है, समझ रहे हैं? ये उनकी खता नहीं है, ये हाथी की खता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ईरान का मुखलिस हूँ, मगर मैंने एक नया पैसा भी ईरान से नहीं लिया है, सिवाय इस दफ़ा मजबूरन में फंस गया। ईरान के एक आलिम तशरीफ लाए थे, आवाए लुत्फुल्लाह साफ़ी के नुमाइंदे, वो यतीम बच्चों के लिए $1000 मुझे देकर चले गए। दैट्स द ओनली अमाउंट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम एनी ईरानियन पर्सन और गवर्नमेंट। मैं देख खुल के आपसे बता दिया। अब मैं मजबूर हो गया, मुक़द्दस आलिम थे, उनका नहीं आगा ने भेजा है, और वो यतीमों के लिए मैं कैसे इनकार कर देता। इन $1000 के अलावा ना मैंने कभी कोई पैसा लिया है न लूँगा, तो मैं ममनून ऐसा नहीं हूँ, मगर जो बात है वो मैं कहूँगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमसे कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के हमदर्द हैं। नहीं, वफा तो हमारी हिंदुस्तान के साथ है, लेकिन वो हमारा मुल्क है, ये हमारे भाइयों का मुल्क है। मजहब का भी तो एक होता है, तो जितने इस्लामी मुल्क हैं उन सबसे हमको हमदर्दी है और हम उनको अपना भाई समझते हैं, इसमें कोई बिगड़ने की क्या बात है? देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूँ। अभी रजब में मैं गया था ईरान। ईरान को आज़ाद हुए कितने दिनों में है? पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? 60 बरस पहले। हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ था? 60 बरस, इससे भी ज़्यादा, 60 बरस से भी ज़्यादा पहले। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। 60 बरस पहले, मुझसे कहा गया था ऐसे पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ। 60 बरस पहले हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। पूरी दुनिया में वो लोग के जो गुर्बत की लाइन के नीचे हैं, खते इफलास के नीचे हैं, उनकी तादाद है 60 करोड़। कितनी तादाद है? 60 नहीं, नॉट 7, 60। 60 करोड़ उनकी तादाद है। 60 करोड़ में से 30 करोड़ अकेले हिंदुस्तान में हैं। आधे गरीब हिंदुस्तान में, आधे गरीब पूरी दुनिया में। जबकि दुनिया का रिचेस्ट और सबसे ज्यादा मालदार तरीन आदमी मुकेश अंबानी भी हिंदुस्तान में। ये तमाशा देखिए, दुनिया का सबसे ज्यादा मालदार आदमी मुकेश अंबानी, वो भी हिंदुस्तान में। और 30 करोड़ आदमी खते इफलास से नीचे, जिनके रहने के लिए घर नहीं है, जिनके खाने के लिए अनाज नहीं है, जिनके बच्चों की तालीम के लिए स्कूल नहीं है। बस अगर इस्लाम होता तो ये फर्क न होता। ये कोई यहाँ पे थॉटिकल बात नहीं है। मौला अली 4.5 बरस आपकी हुकूमत रही, 3 सिविल वार्स का सामना करना पड़ा। मैं एक मरतबा अर्ज भी कर चुका हूँ शायद आपके सामने। और ये क्रिश्चियन राइटर जॉर्ज उर्दाख लिख रहा है कि मौला अली ने अपने आखिरी खिलाफत के आखिरी ज़माने में
کوفے کی 9 لاکھ آبادی میں اعلان کیا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں. سب جمع ہو گئے، اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے کہا کہ یہ مجمع جو میرے سامنے ہے اس میں میرے مخالف بھی ہیں موافق بھی ہیں، لیکن سب کو کہنے کی آزادی ہے. مجھے تمہارے درمیان 4.5 برس ہوئے حکومت کرتے ہوئے، وہ بھی سکون سے نہیں، 3 جنگیں میرے اوپر ٹھونس دی گئیں، لیکن پھر بھی میں تم سب کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ میری پوری اسٹیٹ میں اگر تم میں سے کسی کو اطلاع ہو کسی ایسے آدمی کی جو مسلمان ہو یا کافر، جس کے رہنے کے لیے گھر نہ ہو، کھانے کے لیے اناج نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو، تو بتاؤ. اب معاف کیجیے گا، آج پاکستان میں یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ آٹا غائب. حالات ہے، میں کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں آپ جہاں اصلی حکومت ہوتی ہے وہاں غربت کا خاتمہ ہوتا ہے. اور ان دوستوں اور دشمنوں نے سب نے سر جھکا کر کہا کہ آپ کی حکومت سے غربت کا خاتمہ ہو گیا. کوئی آدمی نہ بھوکا ہے، نہ کوئی آدمی بے گھر ہے، نہ کوئی آدمی بے لباس ہے. جب سب نے یہ اقرار کیا، کہا کہ اب جھکی ہوئی نظروں کو اٹھاؤ، میرا یہ لباس دیکھو، میرا یہ کرتا، میری یہ قمیض دیکھو. یہ قمیض وہی ہے جسے مدینے سے پہن کر میں چلا تھا. میرا یہ لباس نہیں بدلا. تمہاری زندگی بدل گئی، میری زندگی نہیں بدلی. سمجھ گیا؟ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سے جاتے وقت میرا لباس بدل جائے تو میری امانت داری کے بارے میں تمہیں شک کرنے کا حق ہے. یہ ہے صحیح دین. یہی تو پرابلم ہے جو دنیا بوکھلائی بھی ہے. اس لیے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ریلیجنز ہیں وہ مذہب ہیں، دین نہیں ہے. مذہب میں ریچولز ہوتی ہیں، دین میں پورا سسٹم ہے جو آخرت کی مشکلوں سے پہلے دنیا کی مشکلوں کو حل کرتا ہے. اور اسی لیے آپ ایران کو دیکھیے. بس 5 منٹ میرے پاس، 4 منٹ اور رہ گئے. ایران کو آپ دیکھیے. میں آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں لندن میں تھا یا جرمنی میں تھا، کہاں تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. اب سے کچھ ہی مہینے پہلے آپ کیا تو آتا ہوگا، بڑا مشہور میگزین ہے اکانومسٹ کے ایڈیٹر نے ایڈیٹوریل میں یہ بات لکھی جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ محمود احمد نژاد کی گورنمنٹ نے ایک ایسا کارنامہ، دیکھیں دشمن لکھ رہا ہے، مولا عباس صاحب گواہ ہیں کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں جھوٹ کہتا ہوں. وہ لکھ رہا ہے دشمن کہ محمود احمد نژاد کی گورنمنٹ نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا. اور وہ کیا کارنامہ؟ کہ پورے ایران میں سروے کر کے جتنے غریب لوگ تھے اور مستحق لوگ تھے، معذور، بیمار، کچھ کر نہیں سکتے، ان سب غریب لوگوں کا سروے کر کے ان کے اعداد و شمار کو مرتب کر کے ان کی طرف سے ایرانین آئل کمپنی میں گورنمنٹ نے شیئرز ڈال دیے. اب اس کا ڈیویڈنڈ ان کو مل رہا ہے. اس لیے ایران میں غربت کا خاتمہ ہو گیا. پاکستان میں بڑی پرابلمز ہیں، مگر میں تو کبھی مایوس نہیں ہوتا. انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا. معبود بڑا کریم ہے، انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی فوج بڑی مضبوط فوج ہے، بڑی دلدار فوج ہے، جیدار فوج ہے. لیکن آج بھی پاکستان کی حکومت بھیک مانگ رہی ہے انہی چودھری صاحب سے کہ F-16 ہم کو دے دیجئے، F-16 ہم کو دے دیجئے. اور وہ نخرے دکھا رہے ہیں دلہوں کی طرح سے، ہوں نہیں کہہ رہے ہیں کسی صورت سے، کسی صورت سے ہوں نہیں کہہ رہے ہیں. اور کیا، حالانکہ ہوں کہنا ضروری ہے. اس لیے کہ لڑکی کا اگر کبھی عقد نہ ہوا ہو اور ورجن ہو، باکرہ ہو، تو خاموشی اس کی رضا سمجھی جاتی ہے. لیکن اگر اسے کئی ایک نکاح سے پہلے ہو چکے ہوں تو اسے ہوں کہنا پڑے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کے تو کتنے دولہا اب تک ہو چکے ہیں مگر وہ ہوں نہیں کہہ رہے ہیں. آپ یہ بات پہ یقین کریں گے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے.
ایران نے خود بغیر کسی کی مدد کے جو جیٹ فائٹرز تیار کیے ہیں، جن کو فضا میں اڑتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بارے میں گورنمنٹ آف ایران کا کہنا یہ ہے کہ یہ F-16 سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہیں، F-16 سے کہیں زیادہ آگے ہیں، اور اس میں ایک اسکرو بھی کہیں اور کا لگا ہوا نہیں ہے، سب میڈ ان ایران، جو کچھ بنا ہے وہ ایران نے بنا، بس وقت ختم ہو گیا۔ میں کویت میں تھا، کویت میں تھا تو ایران کے وزیر خارجہ کا متقی کی پریس کانفرنس واشنگٹن کی آ رہی تھی، وہ میں دیکھ رہا تھا، وہاں کے پریس رپورٹرز ایرانی وزیر خارجہ کو پریشان کر رہے تھے، سوال پر سوال، سوال پر سوال، سوال پر سوال۔ اگر ایران نے حملہ کر دیا تو آپ کیا کیجیے گا؟ مجھے نہ کہنا حملہ کر دیا تو کیا کر دیجیے گا؟ اسرائیل نے حملہ کر دیا تو کیا کر دیجیے گا؟ اسرائیل کو اسرائیل نہ کہا کیجیے، میں نے اس کو نیا نام دے دیا ہے۔ اب اسرائیل کو میں اسرائیل نہیں کہتا، میں اس کو امریکائیل کہتا ہوں، امریکائیل۔ اگر امریکائیل نے حملہ کر دیا تو آپ کیا کیجیے گا؟ اگر امریکہ نے حملہ کر دیا، وہ سنتے رہتے مسکرا کے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے کہا، بس بات ختم ہو گئی، بہت دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ حضرات اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ سارے سوالوں کا ایک جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ کی منسٹری آف ڈیفنس کو، یہ میں نے خود سنا ہے بھائی، کویت میں بیٹھ کے پریس کانفرنس ہو رہی تھی، انگریزی میں ہو رہی تھی، وہ تو انگلش بول رہے تھے خوب آسانی سے، کہا کہ ہم نے آپ کی منسٹری آف ڈیفنس کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے ایران پر حملہ کرنے کی غلطی کی تو ہم کیا کریں گے، اس لیے آپ اطمینان رکھیے کہ اب ہم پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے مسکرا کر بس ایک جواب، اس لیے انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اطمینان رکھیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اطمینان رکھیے۔ یہ بھونکتا رہے گا، دانت ٹوٹ گئے، اس کے کاٹنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، ورنہ جانتا ہے کہ ایران نے بھی کیا کیا تیاریاں کر لی ہیں۔ تو کیوں ڈر رہا ہے وہ ایران سے؟ کیوں نہیں ڈر رہا ہے سعودی عرب سے؟ سعودی عرب والے میں بھائی ہیں، مگر صاحب بات کر رہا ہوں، کیوں نہیں ڈر رہا ہے سعودی عرب سے؟ کیوں نہیں ڈر رہا ہے مصر سے؟ کیوں نہیں ڈر رہا ہے سیریا سے؟ کیوں نہیں ڈر رہا ہے اردن سے؟ کیوں نہیں ڈر رہا ہے اور کسی ملک سے؟ کیوں ڈر رہا ہے ایران سے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ایران کے پاس دین کی طاقت ہے، اور یہ وہ طاقت ہے کہ جس طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت، حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ نے دکھا دیا کہ جس کے پاس دین ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی طاقت ٹک نہیں پاتی۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ بس آج محرم کی 8ویں شب ہے، 1429 ہجری کی۔ ابھی آپ نے اعلان سماعت فرمایا، ابو الفضل عباس کا علم ابھی برآمد ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ کیوں نہیں بتائیے؟ ابھی علمدار نہیں لڑے گا تو کون لڑے گا؟ شاعر نے کہہ دی ہے وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ افسوس کہ لڑنے کی اجازت نہ ملی، افسوس کے لڑنے کی اجازت نہ ملی، کس کو؟ عباس کو۔ افسوس کے لڑنے کی اجازت نہ ملی، ورنہ در کوفہ در خیبر ہوتا، یہ اکیلا جنگ جیت لیتا، اس لیے کہ اس کے بازوؤں بھی ربانی قوت دوڑ رہی تھی، اور حسین کا مقصد تھا مادی فتح حاصل کرنا نہیں، بلکہ اسلام کو فتح دلا دینا، نظریاتی فتح، آئیڈیالوجیکل فتح۔ میں نے پرسوں پڑھا ہے کتاب میں کہ شب عاشور عباس بیٹھے ہوئے تلوار پر سیقل کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بہادر انسان جب 3 راتوں سے مسلسل معصوم بچوں کی آواز سن رہا ہوگا، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، بچیاں آ کر عباس سے بھی کہتی ہوں گی۔ وہ امام کا جب ادھر سے گزر ہوا تو امام نے دیکھا کہ چہرے پر جلال ہے بہت زیادہ۔ کس کے چہرے پر؟ عباس کے۔ عباس کے چہرے پر بہت غیظ و غضب کے آثار ہیں، اور اسی جوش میں تلوار کو، یہ پرسوں ہی روایت میں نے پڑھی ہے، تلوار کو سیقل کر رہے ہیں۔
مسئلہ ایسا تھا کہ حسین نے بھی کچھ نہیں کہا. آئے زینب کے خیمے میں, کہا بہن عباس کو بہت غصہ ہے, عباس کا چہرہ لال ہو رہا ہے, عباس تلوار پر سیقل کر رہا ہے. بہن میں کچھ نہیں کہہ سکا, تم سے بہت محبت کرتا ہے, تم جا کر ذرا عباس کا غصہ ٹھنڈا کرو اور بتاؤ کہ ہم کربلا کیوں آئے. میں نے پڑھا ہے کہ وہ عالم تھا شہزادے کا, میرے مولا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں میں آپ کا دیوانہ ہوں, آپ جانتے ہیں میری مدد کیجیے گا ہر موقع پر, قبر میں مجھے چھوڑ نہ دیجیے گا, حشر میں بھی میرے کام آ جائیے گا, میں آپ کا غلام ہوں, وفادار غلام ہوں آپ کا. زینب آئیں, عباس اتنا جوش میں تھے کہ زینب کے آنے کی عباس کو خبر نہیں ہوئی, اسی طرح سے سیقل کرتے رہے. یہاں تک کہ شہزادی نے کہا عباس عباس عباس. اب شیر نے چہرہ اٹھایا, گا شہزادی آپ تشریف لے آئیں, فرمائیے کیا حکم ہے. کہا بھیا اتنا غصہ مناسب نہیں ہے, کل تمہیں جہاد کی اجازت نہیں ملے گی. اب آپ یہ سمجھیے وہ شجاعت تو آپ کو عباس کی معلوم ہے, اس مرحلے کو بتائیے مجھے کہ ایک بہادر انسان جس کو یہ بھروسہ ہو کہ میں تنہا یہ جنگ جیت لوں گا, اس کی بہن آ کر یہ کہے کہ تمہیں جہاد کی اجازت نہیں ملے گی, اس کے دل پر کیا گزرے گی. اور وہی ہوا. اسی مرحلے پر بار بار عباس آئے کہتے ہیں کہ آقا آقا آقا. یہ بھائی وہ ہے جس نے بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہا, یہ بھائی وہ ہے کہ جس نے بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہا, ہمیشہ آقا کہتے رہے, اپنے کو غلام کہتے رہے. آقا آپ جہاد کی اجازت, آقا آپ جہاد کی اجازت, آقا آپ جہاد کی اجازت. سب ختم ہو گئے, ایک علی اکبر رہ گئے. کہا مولا آپ تو جہاد کی اجازت دیجیے, سنتے رہیے گا. امام نے کہا کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. کہا ہاں علمدار ہوں نہیں, علمدار تھا. اب وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا علمدار تھا. ایک بات آپ کو بتا دوں میں ذرا, آج ہی میرے ذہن میں آئی ہے. 1,24,000 رسول گزرے ہیں نا, انبیاء گزرے ہیں نا, اس میں 313 مرسل ہیں. آپ جب کہیں رسول تو کون آپ کے ذہن میں آئے گا؟ حضرت عیسیٰ, وہ بھی رسول تھے. حضرت موسیٰ ذہن میں آئیں گے, حضرت ابراہیم ذہن میں آئیں گے, کیونکہ رسول ہونے میں کوئی شک ہے, وہ بھی رسول تھے. مگر جب رسول کہا جائے گا تو سوائے حضرت ختمی مرتبت کے, پیغمبر اسلام کے, اور کسی کا تصور آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. ہمارے 12 امام ہیں نا, 12 امام ہیں نا. اگر کوئی آپ سے کہے ارے امام سے تو ڈرو, تو کس امام کا تصور ہوگا آپ کو؟ آخری امام کا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. جب فقط رسول کہا جائے گا تو آخری رسول جس پر رسالت ختم, جب امام کہا جائے گا تو فقط آخری امام جس پر امامت ختم. اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو ہمیشہ اس کا خاتمہ جس پر ہوتا ہے, ختم کرنے والا, اس کا تصور ذہن میں آتا ہے. اسلام میں کتنے علمدار گزرے ہیں, لیکن جب آپ علمدار کہیں تو کس کا تصور آئے گا؟ کیا جعفر کا تصور آئے گا؟ کیا حضرت عبداللہ بن رواحہ کا تصور آئے گا؟ کیا مولا علی کا تصور آئے گا؟ بالکل نہیں, صرف عباس کا. اس لیے کہ علمداری کا حق ادا کر دیا, ختم ہو گئی علمداری عباس کی. تو مولانا نے کہا تمہیں لشکر کے علمدار ہو. عباس نے کہا وہ لشکر کہاں ہے؟ کہا نہیں ایک بات اور بھی ہے. اب آپ سن سکے تو سنیے بھائی. امام نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ بیویاں تو خیموں کے اندر ہیں, تمہارے کاندھے پر یہ اونچا علم ہے, بیویوں کی نظر اس کے پھریرے پر ہے. جب تک یہ پھریرا ان کو دکھائی دے رہا ہے خیموں کے اندر سے, ان کو اطمینان ہے کہ کوئی ہمارا کچھ بنا نہیں سکتا.
اگر یہ فریرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو بیویوں کا دل ٹوٹ جائے گا اور ان کو بے کسی کا احساس ہو. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک چھوٹی سی بچی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہا چچا آپ کو میری یہ سوکھے ہوئے ہونٹ نہیں دکھائی دے رہے ہیں, یہ زرد رخسار نہیں دکھائی دے رہے ہیں, کیا آپ کی یہ پیاری بھتیجی پانی پانی کہتے ہوئے ہلاک ہو جائے گی؟ عباس نے کہا مولا یہ باتیں مجھ سے نہیں سنی جا رہی ہیں, مجھے آپ جنگ کی اجازت نہیں دیتے, کم سے کم پانی لانے کی تو اجازت دیجیے. حسین نے سر جھکایا, عباس نے سکینہ سے کہا جا بچی مشکیزہ لے کر آ, میں پانی لے کر آتا ہوں. پیاری پیاری بچی دوڑتی ہوئی گئی اور سوکھا مشکیزہ لے کر آئی. عباس نے مشکیزے کو علم میں باندھا اور آنے کے بعد نیزے سے حملہ کیا اور پہلے ہی حملے میں 80 لاشیں تڑپیں اور عباس نے فرات میں گھوڑا ڈالا اور لجام ڈھیلی کر دی فرات گھوڑے کی کہ پانی پی لے. فشال الفرس, تاریخ کے الفاظ ہے, فشال الفرس, گھوڑے نے پیاسا تھا بے انتہا مگر فرات کے پانی سے منہ اٹھا کر عباس کو پلٹ کر دیکھا. کیا مطلب؟ میرے شہسوار میں پانی اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک آپ نہ پی لیں. اے بھائی جہاں گھوڑا اتنا وفادار ہو کہ عباس کے بغیر پانی نہ پی رہا ہو, وہاں عباس پانی پی سکتے ہیں سکینہ کے بغیر؟ اسی لیے چلوں میں پانی لیا اور پانی لے کر پھینک دیا. مشکیزہ بھرا, کاندھے پر رکھا, بس زاداران حسین مجلس ختم ہو رہی ہے, لے کر خیام حسینی کی طرف چلے. شمر نے اعلان کیا کہ سپاہیوں جانے جاتی ہیں تو جائیں, سر کٹتے ہیں تو کٹ جائیں, مگر یہ پانی حسین کے خیموں تک پہنچنے نہ پائے. لشکر نے گھیر لیا. عباس کو علم بھی بچانا ہے, مشکیزہ بھی بچانا ہے, جہاد بھی کرنا ہے. صفوں کو توڑتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہم عباس کو بغیر مکر کے اب روک نہیں سکتے. ایک شخص آگے بڑھا, آگے بڑھنے کے بعد اس نے عباس کے دہنے ہاتھ پر وار کیا. عباس کا ہاتھ کٹ گیا. عباس نے بائیں ہاتھ سے جنگ شروع کر دی. ایک شخص اور آگے بڑھا, اس نے درخت کی آڑ سے عباس کے بائیں ہاتھ پر وار کیا اور بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا. عباس کا لقب ہے باب الحوائج, عباس کا لقب ہے باب المراد. ارے جس کا خود لقب ہے باب الحوائج, جہاں لوگوں کی تمنائیں پوری اللہ کرتا ہے, جہاں لوگوں کی مرادیں بر آتی ہیں. جب اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو اس نے بے کسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم انا اطفال الحسین عطشان, میرے معبود حسین کے پیارے پیارے بچے بے کس ہیں اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں, میرے ہاتھ کٹ گئے, کسی صورت سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. مگر ابھی عباس سے دعا کر رہے تھے کہ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور مشک سکینہ توڑتا ہوا عباس کے سینے کے پار ہو گیا. بس زاداران حسین زحمت آپ کی ختم ہو گئی. تھوڑی دیر میں ایک شقی آگے بڑھا, اس نے کہا عباس بڑی شجاعت سے لڑ رہے تھے, اب لڑو. کہا کہ آیا اس وقت جب میرے ہاتھ کٹ گیا, میں کیا بتاؤں. اس کے ہاتھ میں گرز گنا بار تھا, بہت بھاری گرز تھا. وہ گرز اس نے عباس کے سر پر مارا. عباس سے سنبھلا نہ گیا. عباس گھوڑے سے زمین کی طرف چلے. بس مجلس میں ختم کر رہا ہوں ایک ذاکر کے ذکر کے اوپر. ایک ذاکر عاشق ابو الفضل عباس تھے. وہ مجلس کو اس وقت تک ختم نہیں کرتے تھے جب تک مولا عباس کی مصیبت کو بیان نہ کر لیں. ایک روز خواب میں دیکھا کہ مولا تشریف لائے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں بھائی تو سب کے مصیبتیں پڑھتا ہے, میرے مصائب نہیں پڑھتا. کہا مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے مصائب پڑھے بغیر تو میں مجلس ہی ختم نہیں کرتا. کہا کہ ہاں ساری مصیبتیں پڑھتا ہے مگر ایک مصیبت نہیں پڑھتا. کہا مولا وہ کیا مصیبت؟ کہا کہ حسین کا جو سپاہی بھی گھوڑے سے گرا کم سے کم ہاتھ موجود تھے کہ گرتے گرتے اس نے ہاتھوں کا سہارا لے لیا اور میرے تو ہاتھ بھی کٹ چکے تھے, سر گر سے پھٹا ہوا تھا. اس عالم میں گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين. آپ بیان کیجئے. محمد وآل محمد صلوات. مجلس کے بعد
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ما بعد وقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین فغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ بات کرتے کرتے 1429 ہجری کے محرم الحرام کی آج 8ویں تاریخ میں گزر گئی۔ وقت محدود ہوتا ہے، باتیں مجھے زیادہ کرنا ہوتی ہیں، میں کبھی مشکلوں میں آ جاتا ہوں۔ ارشاد اقدس الہی ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے جہاں ساری کائنات کو بنایا اور کائنات کے لیے ایک سسٹم بنایا، اس کا نام بھی ہے اسلام۔ جیسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ارشاد ہے، اور اسی کو یوں بھی کہا گیا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ سجدہ کرنے کے معنی سرنڈر کرنے کے ہیں، کہ وہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اسلام ہے۔ تو ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے کہ جب ساری کائنات ہمارے بنائے ہوئے قانون پر چل رہی ہے، تو ہم نے تم کو جو اختیار دیا ہے تمہاری عقل کی بنا کے اوپر، اب تمہاری شرافت نفس کا تقاضا ہے کہ عقل کا یوز کرو، مس یوز نہ کرو، عقل کو صحیح استعمال کرو، عقل سے غلط راستوں پر نہ جا پڑو۔ جدھر پوری دنیا پوری کائنات جھکی ہوئی ہے، اسی طرف تم بھی اپنے سر کو جھکا دو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری زندگی کے دو ہی خواب ہیں، دو ہی تمنائیں ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ میں مسلمانوں کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب تعلیم آئے گی تو خود بخود اتحاد پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ جتنی زیادہ جہالت ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، انتشار ہوتا ہے، دشمنیاں ہوتی ہیں، اور جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دوسرے کے لیے دل میں ہمدردی کی جگہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ میرا مشن ہے جس پر میں مدتوں سے عمل کر رہا ہوں، جب تک زندہ ہوں اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ جہاں جہاں تک میری مجلس جا رہی ہے، اور جو لوگ بھی بعد میں سیڈیز وغیرہ دیکھیں اور اس کے ذریعے سے میری مجلس کو سنیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ان دو باتوں کو پکڑ لیں، اسی میں ان کی زندگی ہے۔ ایک، اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی دیں، اور جب ایجوکیشن آئے گی اور اس کے ساتھ دین بھی آئے گا تو لوگوں میں انسانیت پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے سے مناظرے کی کوششیں نہیں ہوں گی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوششیں ہوں گی۔ مناظرے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب ڈائیلاگس کا دور شروع ہوا ہے، افہام و تفہیم کا۔ آپ ہم کو سمجھیں، آپ اور ہم آپ کو سمجھیں۔
جب یہ فضا پیدا ہو جائے گی تو وہ غلط قسم کے لوگ کے جو ایک دوسرے فرقوں پر اتہام لگایا کرتے ہیں اور دوسرے اس پر یقین بھی کر لیا کرتے ہیں، یہ دور ختم ہو جائے گا۔ کل میں نے عرض کیا تھا، آج بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، میں ممبر پر کہہ رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہوں۔ کل یہاں سے جانے کے بعد لگ بھگ 12 ساڑھے 12 بجے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تقریر سن رہا تھا۔ پہلے تو مجلس آ رہی تھی آیت اللہ عقیل الغربی صاحب کی، وہ میں نے سنی، پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تقریر آ رہی تھی، میں نے سنی۔ انہوں نے صحابہ کی بڑی تعریف بیان کی، بہت تعریف کی، اور صحابیت کی تعریف بھی بیان کی کہ صحابیت کہتے کسے ہیں، صحابی کون ہوتا ہے، صحابہ کون ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ وہ ہوتے ہیں جو رسول کا زمانہ پائیں، رسول کی بزم میں بیٹھیں، رسول کے ساتھ رہیں، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ رسول کے ساتھ رہیں 2 شرطوں کے ساتھ، پہلے یہ کہ ان میں ایمان ہو، دوسرے یہ کہ ان میں اتباع رسول پایا جاتا ہو۔ We have no problem۔ وہ فرماتے ہیں، کل اس کا تو سیڈیز موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، کل میں نے خود سنا، فرمایا کہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو رسول کے ساتھ رہے مگر ایمان اور اتباع کی شرط کے ساتھ۔ تو ایسے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں جو رسول کے ساتھ بھی ہیں، ایمان بھی ہے، اتباع بھی ہے، ان کی جوتیاں ہمارے سر آنکھوں کے اوپر، ان کی بڑی عزت ہے، ان کا بڑا احترام ہے۔ کون ان کا احترام نہیں کرتا؟ ان کا احترام کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے آپ احترام نہیں کرتے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ الزام لگاتا ہے۔ وہ صحابی کہ جو رسول کے ساتھ رہے، ایمان کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ، ہماری مجال ہے کہ ان کا احترام نہ کریں، ممکن نہیں ہے۔ مگر ہاں بس دیکھیے، ایک کامن سینس کی بات ہے، بچہ بھی سمجھ سکتا ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں۔ اب رسول کے زمانے میں لاکھوں صحابہ کی تک نمبر پہنچ گئی تھی، تو سب کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ایک تھوڑی تھا۔ سب اپنی جگہ ہم سے سب بہتر تھے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سے سب بہتر تھے، لیکن خود آپس میں ان میں مراتب تھے۔ کسی میں سمجھ کم تھی، کسی میں سمجھ زیادہ تھی، کسی میں سمجھ بہت زیادہ تھی۔ یہ تو صرف آل محمد کی خصوصیت ہے کہ 250 برس میں 14 آئے، 250 برس میں 14 آئے، مگر جیسا پہلا ویسے ہی دوسرا، ویسے ہی تیسرا، ویسے ہی چوتھا، ویسے ہی اول، ویسے ہی آخر۔ یہ تو استثنائی مرحلہ ہے، ایکسپشنل کیس ہے۔ باقی ہر معاشرے میں، ارے بھائیوں میں آپس میں ایسی بات نہیں ہوتی سکے بھائی میں، ایک کہیں ہوتا ہے کہیں ہوتا ہے۔ تو ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، وہ کامن سینس کی بات ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، تمام سنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی آیت اتری روزے کے بارے میں کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، رات بھر کھاتے پیتے رہو، جب سفید تاگا صبح کا رات کے سیاہ تاگے سے الگ ہو جائے، یہ قرآن میں ہے، تو کھانا پینا بند کر دو۔ حضور کے ایک مقدس صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو نہیں سمجھ سکے۔ بھائی روزے رکھنا انہوں نے شروع کیے، مگر کیا کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے 2 تاگے رکھ لیتے تھے، ایک کالا ایک سفید، اور اس کو نکال کر بار بار دیکھتے رہتے تھے کہ اب یہ دکھائی دینے لگا کہ یہ کالا ہے اور یہ سفید۔ جب ان کو دکھائی دینے لگتا تھا کہ یہ دھاگا کالا ہے اور یہ سفید ہے، تب پھر وہ روزے کی نیت کرتے تھے۔ رسول کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ دھاگے مراد نہیں ہیں، مراد یہ ہے کہ جب رات کی سیاہی دن کی سفیدی رات کی سیاہی پر غالب آ جائے، تب دیکھا نا آپ نے۔ ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ رسول تشریف فرمائیں، ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد رسول کے محترم
بے انتہا گستاخیاں کرتا ہے، اور یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں اقطع لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ ایک بزرگ صحابی اٹھتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتے ہیں۔ رسول نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا سرکار آپ نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو، میں زبان کاٹنے جا رہا ہوں باہر مسجد سے، اس کی زبان کاٹ دوں گا۔ کہا میں نے تم سے نہیں کہا ہے، آپ نے اشارہ کیا علی سے کہ تم لے جاؤ۔ علی اسے لے کر گئے، سمجھے تھے کہ ایب نارمل اس کے حالات ہیں، اس سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے، جو ایسی رف لینگویج استعمال کر رہا ہے۔ اس کو اپنے گھر میں لے کر گئے، اس سے پیار سے محبت سے بات کی، اس کی مشکلوں کو حل کیا۔ وہاں سے آیا تو گیا تھا گالیاں دیتا ہوا، آیا قصیدہ پڑھتا ہوا۔ تب رسول نے فرمایا کہ بھائی زبان کاٹنے سے میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی للو کاٹ دو قینچی سے یا تلوار سے، زبان کاٹنا یہ محاورہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اس کی پریشانیوں کو دور کر کے اس کا منہ بند کر دو۔ وہ ان کا بھی احترام کرتے ہیں، مگر میں تو آپ کو یہ دکھا رہا ہوں آپ ہی کی تاریخ سے کہ ایسے واقعات ہیں جو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے۔ رسول ارشاد فرماتے تھے لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے بھائی، کہ اس میں ان کو الزام تھوڑی ہے، نہ ان کی شان میں کوئی کمی آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ازواج نبی جو امہات المومنین، ہماری مائیں بھائی، ہم ان کا احترام نہیں کریں گے؟ کون دنیا میں ایسا ہے جو اپنی ماں کا احترام نہ کرے بھائی؟ ہم ان کا احترام نہ کریں گے؟ لیکن عورتیں سیدھی سادھی ہوتی ہیں، وہ باتی گہرائیوں تک تھوڑی جا پاتی ہیں۔ اپنی تاریخ اٹھا کر آپ ملاحظہ فرما لیں کہ رسول نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اب رسول کے وصال کے بعد رسول کی جو بیویاں تھیں، یہ ہے بس اتنی سی بات ہے۔ تو اسی لیے ہم احترام سب کا کرتے ہیں، مگر تعلیم وہاں سے لیتے ہیں کہ جو منبر پر بیٹھ کر کہا کرتا تھا کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور علی کی پوری تاریخ میں کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ علی سے سوال کیا گیا ہو اور علی نے سوچ کر جواب دیا ہو، بلکہ اکثر و بیشتر تو یہ ہوتا تھا کہ سوال کرنے والا اٹھا، سوال اس نے شروع کیا اور وہ علی نے بتایا اچھا تمہارا پورا سوال یہ ہے اور یہ ہے اس کا جواب۔ خود ہی سوال بتا دیا، خود ہی جواب بتا دیا۔ ایک صاحب نے کہا، بہت معروف شخصیت ہے اسلام کی، بہت محترم، کہ تھوڑا سوچ لیا کیجئے، کبھی پرابلم میں آ جائیے گا، اتنی جلدی کہے کی ہے جواب دینے کی۔ رسول نے علی نے ان کے جواب کے دینے میں بھی کچھ سوچا نہیں۔ ان کی بات چل رہی تھی، کہا یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ کہا تو نے کچھ سوچا نہیں، غور نہیں کیا، گنا نہیں؟ کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، 5 انگلیاں نظروں کے سامنے ہیں، اس میں سوچنا کیا، گننا کیا؟ کہا بس یہ اپنا اپنا دائرہ نظر ہے، تمہاری نظروں کے سامنے خالی میری 5 انگلیاں ہیں، اور کائنات کا ہر مسئلہ میں جواب کی ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہا کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ۔ بس تو موضوع کیا ہے؟ اسلام ہی کیوں، یہی تو نا موضوع۔ اپنے دین کو سمجھیے،
اسلام کو سمجھیے. جب تک آپ اسلام کو سمجھیں گے نہیں آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. جب آپ اسلام کو سمجھ لیں گے کہ اسلام کیا ہے تو جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہوگی، جواب آپ کی سمجھ میں خود آ جائے گا. سب سے مقدم شے ہے معرفت دین. دیکھیں میں تھوڑی دیر خوش کر چکا آپ کو، اب ذرا سیریس باتیں ہو جائیں. معرفت دین، دین کو پہچانیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دین کی معرفت آپ میں نہیں پائی جاتی ہے تو آپ میں اور بے دین میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ میں بھی نام نہاد مسلمان ہوں. آپ کے پاس بھی اسلام ہے، میرے پاس بھی اسلام ہے. ایک شخص ہے وہ ہندو ہے، ایک شخص ہے وہ کرسچن ہے، ایک شخص ہے وہ بدھسٹ ہے. تو اسلام کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، اسلام مسلمان میں اور بدھسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان اور کرسچن میں کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ آپ سے بہتر ہیں. آپ یہاں کھڑے ہو گئے نکل کے ایم ایچ جناح روڈ کے اوپر، ایک بیچارہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس تھی بائیسیکل، اس کو بھی حسینیہ ایرانیان جانا تھا. آپ پاس تھی ٹویوٹا کار. سائیکل اور ٹویوٹا کار کا کیا مقابلہ بھائی؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. لیکن اسے سائیکل چلانا آتی تھی، آپ کو ٹویوٹا کار چلانا ہی نہیں آتی تھی. پھر اب کس کی حالت بہتر ہوگی؟ وہ 2 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں صحیح، مگر حسینیہ ایران کے مڑی وہاں پر پہنچ جائے گا. اور آپ کو چونکہ گاڑی چلانا ہی نہیں آتی ہے، آپ گاڑی کو پہچانتے ہی تو گاڑی تو آپ کے سامنے کھڑی رہے گی لیکن منزل تک آپ پہنچ نہیں پائیں گے. اس لیے دین کو سمجھیے. اور دین خالی سننے سے نہیں آتا ہے، پڑھنے سے آتا ہے. اچھی اچھی کتابیں پڑھیے. آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں ایک اچھا رائٹر موجود ہے محمد علی سید، اس کی کتابیں پڑھیے. ثقلین اور سائنس، قرآن اور سائنس، یا اور جو کتابیں لکھی ہیں، بہت اوریجنل لکھنے والا شخص ہے. آپ پڑھیں، آپ دیکھیے کہ آپ کی معرفت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. اسی کراچی میں رہنا ہے آج کل، وہ کتابیں ان کی اویلیبل ہیں. آج میرے پاس ٹیلی فون آیا لندن سے انیتا رائے کا، جو جس نے مجھے پاپا کہنا شروع کیا اور میں نے اس کو بیٹی بنایا ہے، کہ میری 6ٹھی کتاب بھی تیار ہو رہی ہے، ان قریب آنے والی ہے. ٹیررزم اینڈ جہاد، یا جہاد اینڈ ٹیررزم. اس کتاب کو پڑھیے، اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. سننا ضروری ہے مگر پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے. مطالعے کی عادت ڈالیے. تو جب تک کہ آپ دین کو پہچانیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کو دین سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے آپ کے پاس بہترین کار کھڑی ہو لیکن اس کار کو آپ جانتے ہی نہ ہو تو وہ کار آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. نازک منزل آ گئی ہے، معبود سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اس نازک منزل سے میں ٹھیک طریقے سے عہدہ برا ہو جاؤں، کیونکہ یہ ذرا ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے. دین کی معرفت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ دین اور مذہب کا فرق سمجھیں. میں نے ایک دفعہ اشارہ کیا تھا ایک مجلس میں، دین اور مذہب کا فرق آپ سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے. اب سارے فرق تو میں نہیں پیش کر سکتا، کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دین بنایا ہے اللہ نے. اللہ کہیں اللہ ایک ہے. اس نے دین بنایا تو کیا کہا کہ یہ کیسا دین ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تمہاری فطرت کے مطابق دین ہے. فطرت کیا ہے آپ کی؟ بتائیے آپ کتنی فطرتیں ہیں، کتنے نیچرز ہیں آپ کے؟ آپ کہیں گے اونلی ون. فطرت ایک، اللہ ایک. نوجوانوں سنو، بیٹوں بچوں سنو، اللہ کی جمع آتی ہے، اللہ کا پلورل ہے،
اللہ کی جمع کیا کو بتایا مجھے؟ ہے ہی نہیں جمع تو کو بتایا کیا؟ الہ کی جمع ہے آلہہ، الہ کی جمع آلہہ ہے، مگر اللہ کی کوئی جمع ہے ہی نہیں، نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے۔ کیوں؟ الہ وہ ہے، یہ الہ بھی خدا ہے، مگر الہ وہ خدا ہے جسے انسان بنائیں۔ تو جسے انسان بناتا ہے اس کی جمع آتی ہے، جو خود انسانوں کا بنانے والا ہے اس کی جمع کیا آئے گی؟ اللہ کی کوئی جمع نہیں ہے، یہ ہمیشہ سنگولر فارم میں آتا ہے۔ فطرت، کوئی مجھے بتائے فطرت کی جمع، اب فطرت ہے ہی نہیں دوسری، فطرت بشر ایک ہی ہے تو اس کی جمع کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ دین کا بنانے والا ایک، جس سانچے میں یہ دین ڈھلا وہ فطرت، فطرت بھی ایک، تو پھر دین دو کیسے ہو جائیں گے؟ اس لیے دین بھی ایک ہے۔ اب لوگوں نے ناواقفیت میں دین کی جمع ادیان استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پورے قرآن میں آپ مجھے کہیں دین کی جمع نہیں دکھا سکتے۔ ہر جگہ قرآن مجید میں دین واحد کی شکل میں آیا ہے، صیغہ واحد کی شکل میں دین، نہ دینین نہ ادیان، یہ قرآن میں کہیں آپ مجھے نہیں دکھا سکتے۔ یہ فطری بات ہے کہ جب اللہ ایک ہے، فطرت ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، وہ ماڈل کے جس پر دین بنایا گیا وہ ایک ہے، تو دین دو کیسے ہو جائیں گے؟ تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ دین ایک ہے، اس کی جمع ہے ہی نہیں قرآن میں، مجھ پر آپ اعتبار کریں۔ جہاں بھی قرآن نے کہا دین 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 دین، مذہب اور مسلک چونکہ انسان بناتا ہے، مختلف عوامل کے تحت بناتا ہے، مختلف نفسیاتی کیفیات کے تحت بناتا ہے، اس لیے مذہب کبھی ایک نہیں ہوتا، مسلک کبھی ایک نہیں ہوتا، مذاہب ہوتے ہیں، مسالک ہوتے ہیں۔ مذہب کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے، 3 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں آئے۔ ایک مذہب کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، ایک مسلک کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، ایک عشق کا لفظ، عشق، جوان نہ سنے بھائی، ایک عشق کا لفظ قرآن میں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا قرآن میں؟ مذہب و مسلک انسان کو لڑاتے ہیں، عشق انسان کو پاگل بنا دیتا ہے، اس لیے یہ 3 لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ نہ عشق ہے، نہ عشق کے جو مشتقات ہو سکتے ہیں، تعشق اور عاشق اور معشوق اور یہ وہ، کچھ قرآن میں یہ لفظی قرآن میں نہیں آیا۔ اسی طرح سے مذہب اور اس کے مشتقات، مسلک و مسلک کے مشتقات قرآن میں نہیں آئے۔ بہت بچ بچ کے کہہ رہا ہوں۔ تو اب مذہب و دین میں کیا فرق ہے؟ دین کا زور ہوتا ہے نفس کی پاکیزگی کے اوپر، مذہب کا زور ہوتا ہے رسوم کے اوپر، مذہب کا زور ہوتا ہے احکام کے اوپر، دین کا زور ہوتا ہے کردار کے اوپر۔ دیکھیں نازک منزل گزر سے میں آ رہا ہوں، بہت ڈر ڈر کے میں کہہ رہا ہوں، مگر کہہ میں صحیح رہا ہوں۔ اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیں، میں خود مقلد ہوں آیت اللہ سستانی کا، اور جتنے علماء ہیں میں سب کی انتہا سے زیادہ احترام کرتا ہوں، فیکٹ از فیکٹ، مگر حقیقت حقیقت ہے۔ آپ اگر عملیہ اٹھا کر دیکھیں گے تو عملیہ میں آپ کو صرف احکام ہی احکام ملیں گے۔ تزکیہ نفس کا ذکر بہت کم ہوگا، وہ مجبوری ہے ان کی، بھئی وہ احکام کو بیان نہیں کریں تو کریں کیا پھر۔ لیکن جب آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو احکام والی آیتیں بہت کم ملیں گی، پاکیزگی کردار سے تعلق رکھنے والی آیتیں بہت زیادہ ملیں گی۔ اور اسی لیے یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے، یہاں بہت بحثیں چلتی ہیں کہ یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے۔
میں نام لینا چاہتا، یہ بھی ایک بحث چلتی ہے، لڑنے کی عادت ہو جاتی ہے تو جو لڑنا نہیں چاہتا ان کو بھی لڑایا جاتا ہے، یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے، نہ یہ افضل ہے نہ وہ افضل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو تقوی کے ساتھ ہو، تو جو عبادت بھی تقوی کے ساتھ ہو وہ افضلیت رکھتی ہے۔ سمجھنا بات؟ تو دین اللہ بناتا ہے، اللہ جذبات سے بلند ہے، نفسیات اس نے پیدا کی ہیں، نفسیات کا وہ شکار نہیں ہے۔ مذہب اکثر ایگو پرابلم سے پیدا ہوتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے میرے کچھ ماننے والے بھی ہونا چاہیے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نازک بحث میں بہت زیادہ آگے جانا نہیں چاہتا، بس اتنی سی بات سن لیجئے کہ دین کا دائرہ بہت پھیلا ہوا ہے، دین کے اندر آپ کی پوری زندگی سمائی ہوئی ہے، چاہے آپ کی پبلک لائف ہو چاہے پرائیویٹ لائف ہو، چاہے آپ گھر میں ہو چاہے بازار میں ہو چاہے آپ آفس میں ہو چاہے آپ عبادت کر رہے ہو چاہے آپ بزنس کر رہے ہو، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو آپ دین کے دائرے کے اندر ہیں۔ ایک مثال دے دو تو آپ سمجھ لیں گے آسانی سے۔ آپ انسان ہیں کہ نہیں ہیں؟ بے شک ہیں۔ آپ جب آفس جاتے ہیں تو انسان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ جب ٹرین پر بیٹھتے ہیں تو انسان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ جب کیو میں لگتے ہیں تو انسان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ جب بھوکے ہوتے ہیں تو انسان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس جب دولت ہوتی ہے تو انسان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ حالات جتنے بھی چاہے بدلیں، آپ اس وقت انسان نہیں رہیں گے اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے کہ جب آپ خلاف انسانیت کچھ باتیں کرنا شروع کر دیں، اتنی دیر کے لیے لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ انسان کی شکل میں تو ہیں مگر انسانیت آپ سے گئی۔ بس بالکل یہی شکل ہے اسلام کی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، حج کر رہے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، مگر سن لیجیے آپ آفس گئے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، آپ وکیل ہیں تب بھی مسلمان ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں تب بھی مسلمان ہیں، آپ کا کوئی پروفیشن ہو کوئی کام ہو، آپ جب کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو آپ کی زندگی کے اس تمام دائروں کو گھیرے ہوئے ہے اسلام، اور آپ بحیثیت مسلمان کام کر رہے ہیں۔ دین آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنی مٹھی کے اندر لیا ہوا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ آپ آفس میں گئے ہیں، آپ پہلے مسلمان ہیں بعد میں سرکار کے نوکر ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسلمانوں صاحبان ایمان جب کسی سے تمہارا کوئی کانٹریکٹ ہو جائے تو کانٹریکٹ کو ورڈ بائی